بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبق نمبر 39 کے اندر غیر کی ماقبل سے ترکیب اور ترجمہ اور غضب کا معنی بیان کیا گیا ہے. تو آج کا جو سبق ہے 40 نمبر، اس کے اندر ضالین اور مغضوب علیہم سے کون مراد ہیں، اور اس کے آخر میں آمین کا مسئلہ سورہ فاتح کے آخر میں. تو مغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا ہے، تو ان سے کون مراد ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کی حدیث نقل ہے، حدیث حسن غریب ہے. تو اس میں حدیث میں ذکر ہے کہ اس سے المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور ضالین سے نصارہ مراد ہے. اور قرآن میں بھی مغضوب علیہم پر، یہود کے اوپر مغضوب علیہم کا اطلاق ہوا ہے. تفسیر سراج منیر خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں مغضوب علیہم ان لوگوں کو کہا گیا ہے جن کا کفر ظاہر ہو، اعلانیہ ہو، جو ظاہراً کافر ہو. اور ضالین منافقین کو کہتے ہیں جن کا کفر چھپا ہو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے مغضوب علیہم کا معنی بیان کیا ہے جو عمل میں خطا ہوں، اور ضالین کا معنی جن کا عقیدہ میں غلطی اور خطائی ہو. بعض اہل علم نے کہا کہ مغضوب علیہم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو باوجود علم کے گمراہ ہوں، علم کے ساتھ گمراہی ہو تو مغضوب علیہم. اور ضالین وہ گمراہ جو جہالت کی وجہ سے جاہل ہیں لیکن گمراہ جہالت کی وجہ سے. بعض حضرات نے کہا ہے کہ مغضوب علیہم وہ عنادی کافر کو کہتے ہیں اور ضالین جاہلی کافر کو کہتے ہیں. تو یہ مختلف اقوال ہے. ایک حدیث ہو گئی، باقی مفسرین کے اقوال ہے. یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے اور ضالین سے نصارہ، تو پھر کیوں مفسرین نے حدیث کے خلاف اقوال ذکر کی ہیں؟ تو بعض حضرات نے اس کا جواب دیا ہے کہ حدیث کے اندر کلام ہے، ذوق ہے، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ حدیث کو دیکھا جائے گا کہ حدیث برائے تخصیص ہے یا برائے تمثیل ہے. یعنی جو حدیث میں تفصیل کی گئی ہے وہ تخصیص کے طور پر ہو کہ خاص وہی ذکر ہے، تو پھر تو دیگر اقوال کا ذکر کرنا درست نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر جو حدیث ہے وہ برائے تمثیل اور تفسیر ہے، وضاحت کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں پوچھا گیا کہ مغضوب علیہم کا مصداق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مصداق یہود کو بتایا مغضوب علیہم کا، اور ضالین کا مصداق نصارہ کو بتایا. تو اس لیے ایسی صورت میں اس کے مختلف اقوال بیان کرنا درست ہوں گے. تو یہاں مغضوب علیہم کے اسباب کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہود سے ہٹ کر دیگر کفار مشرکین کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. جو قرآن نے 17 اسباب ذکر کی ہے، یہ اسباب کلن یا بعضاً کسی میں موجود ہوں تو وہ مغضوب علیہم ہوگا. ان میں سے سورہ بقرہ کی آیت میں تبدیل نعمت ایک سبب ہے کہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا، جیسے من و سلوہ کو، کفر بآیات اللہ، قتل انبیاء، عصیان اللہ کے امر سے اور حدود سے تجاوز کرنا، اعتداء، کفر عن آیات اللہ، قتل عمدن سورہ نساء کے اندر ہے، اور فرار من القتال یعنی جنگ سے بھاگ جانا، اور موحدین کے ساتھ جنگ کرنا، اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا، نبی کے وعدے کی مخالفت کرنا، رزق اللہ، اللہ کی روزی میں طغیان کرنا سورہ طٰہٰ کے اندر ہے. تو اس طرح کے اسباب ہے. یہ اسباب تقریباً 17 ہیں جس کے اندر یہ پائے جائیں گے تو وہ مغضوب علیہم ہے. ولا الضالین یہ عطف ہے المغضوب علیہم کے اوپر. لا جو ہے یہ لا برائے تاکید نفی کے لیے، یہ مستقل نفی نہیں ہے کیونکہ غیری کے ساتھ نفی ہو چکی ہے. اس لا کو لا زائدہ برائے تاکید کہتے ہیں. تو معنی یہ ہوگا کہ ولا الضالین نہ وہ لوگ جو راستے سے بھٹکے یعنی گمراہ ہوئے. زلال
لا کی دوبارہ یہاں پر غیر کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اگر غیر کے ساتھ دوبارہ ذکر تو تکرار آتا، اور تکرار لفظ غیر کا یہ کلام میں برا ہے، قبیح اور شنیع ہے، اور لا کے ساتھ لا میں اعجاز بھی ہے، یعنی مختصر، یہ مختصر ہے غیروں سے، تو اس لیے والظالین اگر لا نہ لاتے ویسے عطف کرتے تو وہم پیدا ہوتا تھا کہ والظالین کا عطف الذین انعمت علیہم پر ہو جاتا، تو معنی میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو تاکید حاصل کرنے کے لیے دوبارہ لا کو ذکر کیا۔ ضلال لغت عرب میں غائب ہونے کو کہتے ہیں، وضل عنہم جیسے کہ ان سے وہ غائب ہو گئے، ما کانوا یفترون، برباد ہونے کو کہتے ہیں ضائع ہو جانا، وضل سعیہم فی الحیات الدنیا سورہ کاف کے اندر ہے۔ نسیان بھول جانے کے معنی میں آتا ہے ضلال۔ اس طرح فقدان معنی کسی چیز کا گم ہو جانا، جہل معنی جہالت کو کہتے ہیں، عرف شرع کے اندر حق راستے سے ہٹ جانا عمدن یا نسیانن۔ تو جس طرح غضب کے اسباب ہے تو ضلال کے بھی بہت سارے اسباب ہے، ایمان کو کفر کے مقابلے میں پسند، ایمان کو بدل دینا کفر کے ساتھ، ترک العمل، عمل کو چھوڑ دینا، اور شرک جیسے سورہ نساء آیت نمبر 116 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، غلو فی الدین، دین کے اندر بدعات پیدا کرنا، کفر کرنا، خواہشات کی تابعداری کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے خلاف ورزی کرنا، ومن یعص اللہ فقد ضل ضلالا مبینا سورہ احزاب کے اندر ہے، اکثریت کی تابعداری کرنا، وان تطع اکثرهم فی الارض یضلوک۔ تو اس طرح بہت سارے اسباب ہیں ضلال کے بھی، یہ اسباب جس میں پائے جائیں گے تو وہ اس کو ضلال کہا جائے گا، ضال ہوگا۔ گویا کہ ظالم کا معنی وہ جو راستے سے بھول گئے، ظالم کا معنی وہ جو راستے سے ہٹ گئے، غائب ہو گئے، جو راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، غیر اللہ کو دعا میں پکارنا، یہ ضلال کے معنی ہیں۔ آخرت کے بدلے میں دنیا پسند کرنا، قساوت قلب، دل کا سخت ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، یہ اسباب ضلال ہے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو ہے اور صحابہ اکرام، وہ ان کے اندر انعامات پائے گئے ہیں جو ہدایت اور استقامت ہے، اور اسباب غضب جو ماقبل میں بیان کیے گئے اور اسباب ضلال سے وہ بالکل معصوم اور بچے ہوئے۔ انبیاء تو بوجہ عصمت کے ان میں غضب اور ضلال کے اسباب نہیں ہے، عصمت کا معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوا، اور صحابہ اکرام محفوظ ہے۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کے اوپر اصرار نہیں ہوتا، یعنی ہمیشگی نہیں ہوتی، ایک دو کا مرتبہ ہو گیا تو دوبارہ اس سے وہ گناہ نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام گناہ سے محفوظ ہے، اور انبیاء معصوم ہے۔ معصوم کا معنی گناہ نہیں ہوتا، اور محفوظ کا معنی گناہ ہو جائے لیکن گناہ پر اصرار یعنی ڈٹتے نہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہاں پر مغضوب علیہم کو مقدم کیا ظالم کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم چونکہ یہود تھے، اور یہود مدینہ میں نبی علیہ السلام کے قریب تھے، اور نصارہ جو ہے وہ نجران سے آئے تھے، وہ دور تھے، اس لیے ان کو پہلے ذکر کیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سب سے بڑے دشمن جو ہے اسلام کے وہ یہود ہے، اس لیے ان کو مقدم ذکر کیا۔ اور مغضوب علیہم اس میں مفعول کا صیغہ ذکر کیا، اور ظالم میں معلوم کا صیغہ ہے، اس میں فاعل کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جو غضب کے اسباب ہے وہ تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن غضب کی جو سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لعنت اور سزا، وہ اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے، اس لیے مغضوب علیہم مجہول کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ جبکہ زلال کے اسباب بھی اختیاری ہے، اور زلال جو گمراہی ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں اپنی مرضی سے گمراہی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مضلین اس میں مفعول کا صیغہ ذکر نہیں کیا، ظالم معلوم کا صیغہ ذکر کیا ہے۔ آخر میں فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتح کے اختتام میں آمین پڑھ کہنا یہ مستحب اور سنت ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز سے باہر بھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ داخل نماز کے اندر یہ سنت موقدہ، اس میں زیادہ تاکید ہے، اور نماز سے باہر بھی یہ مستحب ہے۔ پھر منفرد کے لیے بھی آمین کہنا ہے، اور امام کے لیے صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ منفرد نہیں، امام نہیں کہے گا، لیکن باقی تمام اہل علم اور ائمہ کہتے ہیں کہ آمین سب کے لیے۔ پھر اس میں یہ کہ آمین جو ہے وہ آہستہ کہے یا بلند آواز سے کہے، اس میں دونوں اقوال ہیں، لیکن احادیث جو ہے وہ
علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے آیا جو شرح وقائع کی شرح ہے، آخر تکمیل تک تو نہیں پہنچی، ان کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ احادیث جو بالجہر یعنی بلند آواز سے، احادیث جو جہر کی ہے وہ اصح بھی ہے اور کثیر بھی ہے بنسبت ان احادیث کے جو جس میں خفا ہے معنی آستہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔